اسٹیج پہ جب ہے آتے جیسے تارے جگمگاتے ہیں جی ساڈا مرشد 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 بندیالوی جی ساڈا مرشد 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 بندیالوی اصحاب تیری ہن جان تو کردہ شان بیان اصحاب تیری ہن جان تو کردہ شان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو یہاں کے جماعتی احباب نے اشتہاروں میں تحریر کیا وہ ہے توحید و سنت کانفرنس۔ ہمارے ملک میں مختلف شہروں میں دیہاتوں میں جو مذہبی کانفرنسیں ہوتی ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق
کانفرنسوں کے عنوان چنتے ہیں، آپ نے کئی جگہوں پہ اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ عنوان لکھا گیا ختم نبوت کانفرنس۔ کئی جگہوں پہ آپ نے اشتہار دیکھے، عنوان تھا عظمت صحابہ کانفرنس۔ کئی لوگوں نے عنوان پسند کیا فکر آخرت۔ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، اتفاق نہ کریں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جتنے عنوانوں سے کانفرنسیں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت اور سب سے حسین عنوان ہے تو وہ توحید و سنت کا عنوان۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ میں ختم نبوت کے عنوان کو پسند نہیں کر رہا، خدا گواہ ہے میرا یہ مقصد ختم نبوت کے عنوان پر جلسے ہونے چاہیے۔ میرے رب نے قرآن میں 100 آیتوں میں میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ کتنی آیتوں میں؟ ختم نبوت پر میرے آقا کے 210 فرمان موجود۔ کتنے؟ اس عنوان پر جلسے ہونے۔ عظمت صحابہ کا عنوان، اس کی ہمارے ملک میں معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اب صرف شین نہیں، کتنے بندے سمجھیں؟ بولو تو صحیح یار، کہ اب صرف شین نہیں، کئی سین بھی اپنے سینوں میں بغض معاویہ پالتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی محفل میں تمسخر اڑاتا ہے، وہ جو تمہارا ماموں ہے نا معاویہ، تمہارا ماموں، واقعی وہ ہمارا ماموں ہے اس لیے کہ خال المومنین ہے،
اس کی بہن ام المومنین ہے۔ زیادہ ضرورت ہے، زیادہ نوجوان نسل کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ سین۔ وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے یہ غلط کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بڑی کتابیں، طبری ہے اور ابن اسیر ہے اور فلاں کتاب ہے، اور بڑے حوالے دے رہا ہے۔ میں اپنی ہر تقریر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، آج بھی یہ بات کہوں گا، نوجوان اسے دل کی تختی پر لکھیں۔ ابن اسیر، ابن کثیر، طبری، ابن خلدون، خلقان، ابن تیمیہ، صاحب ہدایہ، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں عالم، انہوں نے یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس یہی ایک نقطہ اپنے ذہنوں پہ لکھ لو، یہاں دل و دماغ پہ ثبت کر لو، کوئی بے ایمان اسے کھرچ نہ سکے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ کون سی شخصیات ہیں؟ اور سے بولو۔ یہی دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب۔ کسی کا قول حجت نہیں ہے، اقوال رجال حجت نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس مورخ، مفسر، محدث، عالم، فقیہ نے معاویہ کے بارے میں، عمر ابن العاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 27ویں پارے میں سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں عرش والے نے کہا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ کلن دا مانا ملوالی والے لوگ کرن، کرو مانا یار کلن کا، معاویہ نہیں، نہیں معاویہ نہیں۔ یا تو جرت کر، ہم کس کس کا رونا رو، شین کا رونا ہم کیسے روئیں؟ ساڈا سین ہی بگڑیا پہ، ان کا رونا ہم کیا رو؟ جو ابو بکر و عمر عثمان کو مومن نہیں مانتا، وہ معاویہ کو مومن نہ مانے تو گلہ کس کا؟ کوئی گلہ نہیں۔ یہ سنی کہلاتے ہیں۔ جرت کر، میں پاکستان کے ہر شہر میں کہہ رہا ہوں، جرت کر اور بول معاویہ صحابی نہیں، بول کر جرت۔ کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہے، بار بار کہتا ہے صحابیت کا میں قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، اگرچہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ جرت کر کے معاویہ صحابی نہیں، کر جرت، تو بول تو صحیح۔ میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو بول معاویہ صحابی ہے۔
اور یہ بھی بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے ایمان لایا تھا، بخاری سے ثابت کر دوں۔ میرا یار موضوع نہیں، میں کہڑے پاسے ٹور جرت کر اور کہ معاویہ صحابی نہیں کرنا جرت تے مل شین نال، جنہیں سین تے شین بالکل نیڑے ہوندے نے، سین کے بعد کیا ہے، تسی بھی انہیں جڑے ہوئے ہو، جرت کر، تجھ میں جرت نہیں ہے، تو کہتے صحابی تو ہے، صحابیت کا میں قائل ہوں۔ میں نے کہا اگر صحابیت کا قائل ہے نا، پھر عرش والے کا یہ فیصلہ مان، کلن کلن کا معنی کرو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، مہاجر انصار، کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ کون سا پارہ میں نے بتایا، سورت کون سی ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ جاؤ آپ کے گھروں میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کسی عالم کا ترجمہ موجود ہے اٹھاؤ، اس کے مقابلے میں تیری تبری اور ابن اسیر اور ابن خلدون اور فلاں عالم اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث، اس کے مقابلے میں تیری تحقیق کہاں ہے؟ عظمت صحابہ کے موضوع پر بھی جلسے ہونے کہنا تو یہ چاہتا تھا یار، یہ موضوع بھی بیان ہونا، اس کی ضرورت بھی، اس کی ضرورت بھی۔ میں نے خود خطبات بندیالوی کی جو 10ویں جلد لکھی ہے، اس کا عنوان ہی یہی ہے، 7ویں جلد، اس کا عنوان ہی یہی ہے، اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ 313 آیتیں میں نے پیش کی ہیں عظمت صحابہ پر، 313۔ کوئی اور آدمی محقق بندہ تحقیق کرے، تھوڑی سی محنت کرے، اور آیتیں بھی نکلیں گی۔ یہ سارے مضمون بیان ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون بہتر نہیں ہے، نہ، میں خدا پروپیگنڈے کا دور ہے کہ میں ہاتھ بنوں، باہر جا کہو جی بندیالوی آیا تھا وہ کہتا ختم نبوت موضوع کی ہے جی، قطع نہیں کہا۔ یہ موضوع بیان ہونے چاہیے، ان پر کانفرنسیں ہونی چاہیے، خطیبوں کو بیان کرنا چاہیے۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمام عنوانوں میں سب سے خوبصورت اور اعلیٰ عنوان توحید کا عنوان ہے، سب سے اعلیٰ عنوان یہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن کا مغز، پورے قرآن کا دعویٰ، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کا لب لباب، پورے قرآن کا عرق وہ مسئلہ توحید ہے۔ اسی مسئلے کو پھیر پھیر کے بیان کیا۔ صحابہ کو بھی عظمتیں ملی تو توحید کی وجہ سے، اس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے۔ سارے قرآن کا دعویٰ یہی مسئلہ ہے، سارے قرآن کا نچوڑ، جسے سورت حامیم مومن 24ویں پارے میں جا کے اللہ نے بیان کیا، اور 14 آیتوں میں رب نے اس کی تمہید باندھی، اتنی لمبی تمہید باندھ کے اللہ لائے۔
سب سے پہلے کہا آیت نمبر 14 میں جو میں دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں اسے معمولی نہیں سمجھنا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ پھر بیان کیا ضدی لوگ جھگڑا کریں گے، منیب لوگ مانیں گے۔ پھر آگے کہا اگر تم نے اس دعوے کو مان لیا، ملوالی کے لوگوں میری یہ بات غور سے سننی، اگر تم نے میرے اس دعوے کو مان لیا تو عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں حاملین عرش، میں ان کے ذمے لگاؤں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اگر تم نے اس دعوے کو نہ مانا تو قیامت کے دن کہتے پھرو گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ روو گے۔ 14 آیتوں میں تمہید باندھ کے رب نے اس قرآن کے دعوے کو پیش کیا، فَادْعُوا اللَّهَ، کہو یار فَادْعُوا اللَّهَ۔ آپ میں جو موحد لوگ ہیں، توحیدی لوگ ہیں، توحیدی، جب رب کی توحید بیان ہو نا خوش ہوا کرو، ایک گوڈیاں سر دے کے نہ بیٹھے کرو، چہرے تے مچڑ نہیں، بشاشت، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ رب گواہ ہے جب دھرتی پہ توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے، توحید بیان کہاں توحید بیان ہوتی ہے یار؟ ہر طرف شرک کی شرک، شرک کی شرک، شرک کی شرک، سینموں میں شرکیہ جملے، فلموں میں شرکیہ جملے، تھیٹروں میں شرکیہ جملے، سرکسوں میں شرکیہ جملے، ٹرکوں کے ماتھے پر، بولو تو صحیح یار، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں، گانے، یہ جو فقیر مانگ رہے ہیں بازاروں میں، ان کی زبان پہ ہر جگہ پہ شرک، توحید کی تبلیغ ورلی ورلی، کہیں کہیں جب وہ بیان ہوتی ہے تو اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا خوشی کا اظہار کرو یار، اپنا نام لکھواؤ، نام لکھواؤ، اپنا نام لکھواؤ۔ فَادْعُوا اللَّهَ، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں پیٹ بھر کے کھاؤ تب، بھوکے ہو وہ تب، صحت مند ہو وہ تب، بیمار ہو وہ تب، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہو تب، آزادی کی فضا میں ہو تب، ہر حالت میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، کہو یار فَادْعُوا اللَّهَ، ہر حالت میں پکارو تو، لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا، پھر کبھی اوروں کو بھی پکار لیا، میں بھی مشکل کشا کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا کوئی اور بھی حاجت روا، میں بھی داتا کوئی اور بھی داتا، میں بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی اور بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، میں بھی نظر و نیاز کے لائق کوئی اور بھی نظر و نیاز کے لائق، مجھے ایسی پکار اور عبادت نہیں چاہیے۔ مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین، مخلصین کا معنی تو کرو یار، زور سے بولو یار، زور سے بولو۔
मुखलिसीन, हाजात में पुकारना है, जो कुछ मांगना है, सवाल करना है, दामन फैलाना है, तो सिर्फ किसके आगे फैलाना है? मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहाँ आया है, कोई बुज़ुर्ग आया है, कोई हमारा बेटा आया है, वो हमारा हम मसलक नहीं है, दूसरे मसलक से उसका ताल्लुक़ है, या फेसबुक के ज़रिए मेरी तकरीर उस तक पहुँचे, मैं उससे गुजारिश करूँगा, मानना ना मानना तेरी मर्जी है, वरना काबा के रब की कसम है, कुरान ने भी यही सिखाया और आमना के लाल ने भी यही सिखाया कि सवाल करना है और मांगना है तो सिर्फ किस से मांगना है। तेरे नबी ने तो तुझे बड़ी निथरी हुई तौहीद सिखाई थी। तुम्हें क्या हो गया है लोगों, क्या हो गया तुम्हें? कभी इस दरबार में, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे। और मेरे आका ने क्या कहा था? चाहिए कि सवाल करे, आधी हदीस का तर्जुमा आपने करना है, आधी का मैं करूं, ठीक है? कर लोगे इंशाल्लाह, आपने कर लेना। मेरे आका ने कहा चाहिए कि मांगे अहादुकुम, तुम में से एक एक क्या मांगे? हाजतहू कुल्लहा। शाबाश शाबाश, ये तुम्हारे नबी ने सिखाया है। इश्क नबी का दावा करने वालों, ये तुम्हारे आका ने सिखाया है। चाहिए कि तुम में से एक एक मांगे अपनी सारी हाजतें रब्बहू। मैंने कहा ना, तौहीद बयान हो तो थोड़ा सा बोलो, नाम लिखवाओ जरा अपना। किससे? अगला जुमला सुनो, अगला जुमला, अगला जुमला सुनो। हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, यहां तक के उसकी जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी रब से मांगे। क्या तो ही सिखाई मेरे नबी ने। हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, आगे तो मेरे नबी ने हद कर दी। फरमाया फ़इन्नहु इल्लम युयस्सिरहु लम यतयस्सर। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर तुझे रब जूती का तस्मा न देना चाहे तो पूरी खलकत मिलकर तुझे जूती का तस्मा नहीं दे सकती। मेरे नबी ने इतनी निथरी हुई तौहीद अपनी उम्मत को सिखाई। सवाल करना है तो किसके आगे? पुकारना है तो किसको? हाजात में मदद मांगनी है, किसके दरबार पे पड़े रहना है? अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो, मुझसे। है तवज्जो आपकी? अल्लाह कहते हैं मेरे आगे दामन फैलाओ, मुझसे मांगो, मेरे आगे दरखास्त करो। मौला क्यों? फरमाया मैं मालिक जो हूं। क्या हूं? मालिक जो हूं। मुझसे मांगो इसलिए कि मैं मालिक हूं, मुझसे मांगो इसलिए कि मैं कादिर हूं। हाफिज साहब कह रहे थे भाई जड़ी जुमे ते तकरीर तू नहीं करता, वो तकरीर इत्थे कर। और जुमे के जो मेरे मुक्तदी हैं ना, अभी मैं बात कर रहा होता हूँ, वो समझ जाते हैं वे हमारा खतीब कहना क्या चाहते हैं, उनकी आवाज़ें पहले आने लग जाती हैं। ते तुहानू मैं बार बार बुलाना पैंदा। हुण मैं वो तकरीर कि'यां करा तुहाडे सामने? यही जुमले मैं सरगोदे बोल देता ना अपने जुमे पे,
تو میرے مجمع کو اور میرے سامعین کو آپ دیکھتے وہ کتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں قادر ہوں. بڑی بات میں نے کہہ دی. مجھ سے سوال کرو، مجھے پکارو اس لیے کہ میں قادر ہوں، قدیر ہوں، مقتدر ہوں، ایسا قادر ہوں. چاہوں نا تو مریم کی گود بغیر خامند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہوں. مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا، اس لیے کہ میں قادر ہوں. قادر، ایسا قادر جو مریم کی گود بغیر خامند کے. کیوں بھائی؟ رب نے قانون نہیں بنایا؟ خود نہیں بنایا؟ نر مادے کا جوڑا جب تک نہ ملے اولاد پیدا کس نے بنایا ہے؟ اور جب جبریل آ کے کہتا ہے مریم پناہ طلب کرتی ہے، جبریل کہتا ہے جس کو تو نوجوان سمجھے بیٹھی ہے میں انسان نہیں ہوں، انا رسول و ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں. لے آہابا لک غلامن زکیہ، میں آیا ہوں اس لیے کہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دے دوں. میں نے بالکل ڈنڈی نہیں ماری، ترجمے میں میں نے بالکل ڈنڈی نہیں ماری، بالکل میں نے لفظی ترجمہ کیا. میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. میری عادت نہیں ہے کہ میں فریق مخالف پہ اونچی تنقید کروں، بس زبانی کروں، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑوں، تقریروں میں کسی کی کردار کشی کروں. میری یہ عادت نہیں. اور مجھے ایک بات کی خوشی بڑی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری رگوں میں ایک با حیا ماں کا دودھ دوڑتا ہے. مجھے یقین ہے میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون. میری ماں بڑی حیادار تھی، اس کا دودھ میں نے پی. یہ علماء کرام دوسروں کی تقریر سنتے ہوئے سو جاتے ہیں. سوتے ہوئے ہو اٹھ کے باؤ ذرا شاباش. میری والدہ جو تھیں وہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی. بیعت کی تھی. میرے نانا حضرت انور شاہ کشمیری کے شاگرد. میں نجیب الطرفین ہوں. میرے دادا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد. اور میرے نانا حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑتا ہے. میں کبھی کسی کا نام نہیں بگاڑتا، کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، اوچھی تنقید نہیں کرتا. یہ میری کمزوری سمجھیں کہ مختلف مولوی اور خطیب میرے خلاف بولتے رہتے ہیں. میں فیس بک پہ سنتا بھی ہوں وہ میرے خلاف بولا، وہ میرے خلاف بولا، وہ میرے خلاف بولا. میری کمزوری یہ ہے کہ میں کسی کو جواب نہیں دیتا. واہ ماشاءاللہ، میں جواب ماشاءاللہ، واہ قائد، واہ. بالکل جواب. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس زبان نہیں ہے. زبان میرے پاس ایسی ہے جو کینچی کی طرح چلتی. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑی زبان ہے میرے پاس زبان نہیں ہے. نہیں، مجھے یہ مسند نبوی بڑی مقدس جگہ ہے، یہ مجھے اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں کہ میں وقت ضائع کرتا رہوں اور کبھی کسی خطیب پر کبھی کسی خطیب پر میں تبرہ کروں. اگر کوئی خطیب غلطی بھی کرتا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ مجمع میں اس کو جواب دیا جائے. ہمارے دوست کہتے ہیں، ہوں تو ٹھیک ہے نا، جی جی، ہمارے دوست کہتے ہیں
یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا بیٹا کوئی نہیں دے سکتا. یہ سورت مریم پڑھو, جبریل کہتا ہے میں پتر دیواں گا, میں لے آہبا لا کے میں دوں گا. ہاں جی, پھر جبریل دتا کہ نہیں دتا؟ آگے ہے پڑھی پڑھائی قوم, انہیں کوئی پتہ نہیں کہ سورت آل عمران میں اس کو کس طرح ذکر کیا, انہیں کوئی پتہ. اسی بات کو سورت آل عمران میں ذکر کیا تو کیسے کیا, انہیں کوئی پتہ نہیں بیچاروں کو. ہاں جی سبحان اللہ جی, قرآن کہتا ہے, جبریل کہتا ہے میں دوں گا. تو پھر مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا نا, لوگ کہتے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے دے سکتا ہے, تو جبریل دے سکتا ہے تو نبی نہیں دے سکتے. کیوں جی, جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں, نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے. کہتے جی پھر جبریل دے سکتا ہے تو ولی بھی دے سکتے ہیں. پھر مولانا کہتے ہیں ولی دے سکتا تو مولوی نہیں دے سکتا. کیوں نہیں جی, آخر عالم بھی تو ولی اللہ ہی ہوتا ہے. اور مولوی دے سکتے نے تو میں نہیں دے سکتا. ٹوریا کتھوں جبریل, تند آ کے تروڑی کتھے, میں دوں گا میں. اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. ایک جواب الزامی دیتا ہوں, ایک تحقیقی دے دوں. جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ آنا رسول و ربک, میں تیرے رب کا ایلچی ہوں. ملوالی کا ایک آدمی ہو, سردار, چودھری, وڈیرا, راجہ, وہ اپنے نوکر کو بھیجے پنڈی گھیب کہ جا اور پنڈی گھیب کا جو فلاں خان ہے نا اس نو جا کے میرا پیغام دے. یہ جڑے ویلے پنڈی گھیب پہنچیا, اس اپنی گل کرنی ہے کہ بھیجن والے دی کرنی نہیں, اپنی کرنی سی. جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ گل کہندی کرنی ہے. یہ تو الزامی جواب ہوگی. تحقیقی جواب اسی آیت میں موجود ہے, اسی آیت میں موجود ہے. آیت کے اندر اس نے کہا میں آیا ہوں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, کہتی انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنیے, شادی میری نہیں ہوئی کہ پتر حلالی ہوئے, بدکارا میں نہیں, زانیہ میں نہیں کہ پیدائش غلط ہو. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے ہاتھ, اس کا اپنا قانون نہیں. نر مادے کا جوڑا نہ ملے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی. شادی میری نہیں ہوئی, کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا. پتر کنیے, مریم کیا کہتی ہے پتر کنیے دیونا ہوئے. آ جبریل دسیا نا انجے, او جو پوچھ دیا پتر کنیے دیونے ہوئے. جبریل, جبریل آکھیا انجے نہیں. پڑھ قرآن, آیت تمہیں سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ بتائے گی کہ جواب بڑا دندان شکن ہے. مریم نے کہا جبریل شادی میری نہیں ہوئی, پتر کنیے. جبریل آکھیا کالا ربو کے, کالا ربو کے ہوا علیہ حینن, میں نہیں پتا کنیے. تیرا رب کہتا ہے انجویں دیونا ساڑھے واسطے آسان ہے. کس نے دینا تھا؟ سورۃ آل عمران میں اس کو کیا کیسے بیان کیا؟ ان اللہ
یبشرو کے، بے شک اللہ مریم تجھے کیا دیتا ہے. اسے سورۃ آل عمران میں بیان کی. مولانا اس طرح نہ کریں، صرف ایک لفظ لے کر لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے. جبریل نے دینا ہے. مولا پتر کنیے، شادی میری نہیں ہوئی، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا. کالا کذالک، کالا کذالک، یہ کذالک کا جو کاف ہے نا یہ تشبیہ کا ہے. کاف للتشبیہ. جب تشبیہ دیتے ہیں تو معنی کرتے ہیں اسی طرح. کذالک کا کیا معنی ہوگا؟ اسی طرح. تو جب کہتے ہیں نا اسی طرح تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح. ایک کام انجی ہو گیا جنجی او ہو گیا. تو یہاں تشبیہ اللہ دے رہے ہیں. اللہ کی دسنا چاہتے ہیں؟ اللہ مریم کو کہنا چاہتے ہیں مریم اسی طرح جنجے تین بنایا، اسی طرح جنجے تو بھی تو دنیا میں نہیں تھی، تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے. مولانا حسین علی بولے، میری جماعت کا شیخ بولا، اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو بولتا نہیں موتی رولتا ہے. نعرہ تکبیر. امام المفسرین رئیس الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی. وہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کاف ہے لے بیان الکمال. کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی. میں نے اس طرح نہیں کیا. اب میں نے کیا کیا؟ یوں ہی. تو نے سمجھ آئی کاف لے بیان الکمال دی. اور ملوالی والے سمجھ آئی تو ان کھ بھی سمجھ نہیں. ساری ساری زندگی گزر گئی ہے کتابت. تو ان سمجھ آئی ہوندی تو چہرے ہی ہوندے. سمجھ آئے گی تو چہرے کھل اٹھیں گے. سمجھ آئی نا قافلے بیان الکمال کی تو چہرے کھل اٹھیں گے. قافلے بیان الکمال کا بندیالوی معنی کر رہا ہے. مریم کہتی ہے مولا پتر کنیے، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا. پتر کنیے. اللہ نے فرمایا تیری شادی نہ ہوئی ہووے، تین کسی بندے ہاتھ نہ لایا ہووے، پھر میں پتر دیواں، ایو تو میرا کمال ہے. یہی تو میرا کمال ہے. آمانہ کرے گا یوں ہی. اگر آپ کی توجہ، آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی. اس کی ایک وجہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح یار، بولو. بندیالوی کا معنی مطلب پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر گئے. مریم شادی تیری نہیں ہوئی، کسی بندے تن ہاتھ نہیں لایا. آج میں اپنا قانون توڑ کے، اپنا ضابطہ توڑ کے، اپنا اصول توڑ کے تین پتر دینا چاہنا تاکہ دنیا والیاں نو دساں اگر دنیا دے قانون ختم ہو جان، اصول مٹ جان، ضابطے ختم ہو جان، ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کرے اے مریض موت دے پنجے تو نہیں بچ سکتا، وکیلاں دا پینل فیصلہ کرے اے ملزم پھانسی دے پھندے تو نہیں بچ سکتا، ڈاکٹراں دا پینل فیصلہ کرے اس عورت دی کوکھ تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. ہائے لاگا دنیا دے اصول اور ضابطے مک جان، پھر بھی میرا دروازہ نہیں چھوڑنا.
نہیں چھوڑنا. کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتاں دے مظاہرے بھی شروع کر دینا ہوں. میرے دروازے تے رہنا, میرے دروازے تے. مجھے پکارو, مجھے پکارو اس لیے کہ میں قادر ہوں. مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں قادر ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر, ہڈیاں دی رس مک گئی, قوت ختم ہو گئی. بیوی ایک کم 100 سال, اتو بانچ. اللہ دے پیغمبر دے گھارے چ اولاد کوئی, اولاد کوئی. ایک بچی دی کفالت کر رہے ہیں, مریم چھوٹی بچی, انہوں کمرے بند کر کے جانے آئے نا, دروازہ کھولیا, ایک قدم اگے رکھے, ویکھیا بچی دے سامنے بے موسم پھل. زبان تے سوال آئے, انا لکی ھذا, انا مکانیہ. مریم اے کسی منڈی چ لبدے نہیں, تیرے کولو کنجی آئے. یا انا زمانیہ, مریم انہاں دا موسم کوئی نہیں, تیرے کولو کنجی آئے. اگوں لڑکی آکھن لگی ہوا من عند اللہ, اے اتھوں آئے نا جڑا موسماں دا پابند نہیں. بس بچی گل کیتی, زکریا دے دل چ اتری, مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں. عمر 120 سال ہو گئی, بیوی بانجے بانچ, اتو 99 سال دیے, مولا موسم میرا بھی کوئی نہیں. یہ اس مریم نو بند کمرے چ گرمیاں دے پھل سردیاں چ دے سکدا, جوانی والا پتر بڑھاپے چ میں نے بھی عطا کر دے. میری پھر میں دوسرے مسلک دے اپنے بھائیوں نو خطاب کرنا چاہتا. جلسے دا مقصد کسی نو زج کرنا نہ ہوئے, جلسے دا مقصد رگڑا لانا نہ ہوئے. تساں جڑے نا تساں لوگ تساں لڑان دیو مولویاں, تو لذت ہی تاں دی ہے جدا مولوی کے لائے. ایک مولوی صاحب آتے ہوندے ہیں بھائی بٹیرے ساری زندگی جنگل وچ پھرن, کدی آپس وچ نہیں لڑدے, بندیاں دے ہتھاں چ آئے تے او بھی آپس وچ لڑ. وہ جلے مولوی لاندے نا رگڑے, سبحان اللہ جی, نعرے اچھل اچھل کے. اے جلسے دا مقصد نہیں ہونا چاہیے, میرا کم از کم یہ مقصد نہیں ہوں. میں اللہ دی اس نعمت تے بڑا راضی ہوں. میرا مقصد یہ ہوندا, یا اللہ جڑا توحید والا میٹھا میوہ مین چکھایا ہی, یا اللہ جڑے محروم لوگ ہیں انہاں نو بھی توحید والا میٹھا میوہ چکھا دے. میرے مقصد ہی ہونا چاہیے. دوسرے طبقے دا میرا کوئی نوجوان اتھے آیا یا فیس بک دے ذریعے میری تقریر اس تک پہنچے, بندے عالوی ہاتھ بن کے منت کر رہے, خدا دا نائی 16واں سپارہ سورت مریم تے سورت مریم دا پہلا رکوع گھر وچ ونج کے اس دا ترجمہ ضرور پڑھ. کیڑی سورت؟ سپارہ کیڑا؟ رکوع کیڑا؟ ہون تو آکھ سو بھئی کیڑے عالم دا پڑھیے. میں دیوبندی ہوں, میرا تعلق علماء دیوبند نال ہے, لیکن میں قطعاً نہیں آکھنا بے دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھ, میں نہیں آکھنا.
میں بڑا فراخ دل خطیب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے گھر دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے, تیرے گھر بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے, تیرے گھر اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. بے شک ماشاءاللہ. تیرے گھر کسی شیعہ عالم دا ترجمہ چال. ملے گا کوئی ایسا خطیب؟ نعرہ ملے گا؟ تکبیر. خطیب ایشیا علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی. یار پڑھو تے صحیح, منت کر رہا پڑھ. انشاءاللہ ہر مذہب تے مسلک دا عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیالوی کر کے جا رہے. چل اے نہیں میں ہور ترجمہ کر سا تے بریلوی ہور ترجمہ کر سا, نہیں تے شیعہ ہور ترجمہ کر سا. پڑھ تو صحیح. خدا گواہ سورت مریم دا پہلا رکوع سمجھ کے کوئی بندہ پڑھ لے نا, انشاءاللہ اس نو توحید دی حقانیت دی سمجھ آ جائے. ایک کو رکوع پڑھن. حضرت زکریا نے دامن پھیلایا, رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, قوت شاوانی ختم ہو گئی, طاقتاں مک گئیاں, سر دے وال چٹے ہو گئے. ولم کم بدعائک رب شقیہ, لیکن مولا میں تیرے کولو مانگ کے کدی محروم نہیں رہے. حالے میں امید وابستہ ہے تا کہنے نال. عمر کتنی ہے کون؟ بیوی دی عمر, اولاد ہے کہ کوئی نہ؟ وات اولاد کہندے قبضے چے, کہندے اختیارے چے, کہندے ہاتھے چے. یہ توڑا ہوئے ذوق, تھوڑا جا ذوق وکھاؤ. میں تھک رہا ہوں تھوڑا جا, تو تھوڑا جا ذوق وکھاؤ. من تھوڑا جا پٹرول فراہم کر, اگرچہ ہے تو بڑا مہنگا, لیکن تھوڑا جی اے تھوڑی جی بشاشت. سبحان اللہ. من تھوڑی جی تسلی ہو سی, میں گل کر لیس. یہ شقیین دا معنی جڑا کیتا نا محروم, یہ شقیین دا لفظی معنی نہیں, مفسرین نے کیتا. شقیین دا لفظی معنی بدبخت. کہ معنی یہ دے مقابلے چاہتا سعید بخت والا تے شقی بد. اے مانا کیتا میری جماعت دے شیخ مولانا حسین علی نے. بے دعائک دے جڑی با ہے نا, اس نو بنایا سببیہ, با سببیہ. گل علمی ہو گئی ہے تے بندیالوی اس نو جٹکی کرنا چاہتا, جٹکی کر دیں. مولانا حسین دی مانا کیتا, مولا میں تین پکارن دی وجہ تو, بات سبب ہی ہو گیا نا, میں تین پکارن دی وجہ تو بدبخت نہیں بنیا. میں کیوں بدبخت ہوواں جڑا تین پکار رہا. بدبخت وہ ہے جو تین چھوڑ کے ہوراں نو پکار رہا ہے. وَلَمْ نَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کہندے کول منگیا پتر, کہندے کول منگیا. اللہ دے نبی نے پتر واسطے سوال کہندے اگے کیتا. اللہ کہا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. میرا پیغمبر گھٹ منگے آئی, دامن دے مطابق منگے آئی, تے میں دیونا ہی اپنی رحمت دے مطابق. تو پتر منگیا, میں پتر بھی دے سا, آسمانہ تو نہ رکھ کے دے سا.
وڈا ہو جاسی تو اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے سی یعنی پتر دے سا یا اگو حضرت زکریا دن انا یکون لی غلام مولا پتر کنیے اے ہے فرق خالق تے مخلوق معبود تے عابد مسجود تے ساجد مالک تے غلام فرق ویکھو او ادا پتر دیسا اے ادا کنیے میں جوانی چڑھ سا دوئی شادی کر سا پتر کنیے کالا کذالک پھر ہوا مانو ہے اسی طرح جنہیں تین بنا ہے مولانا حسین علی پھر میں نہ کیتا کافل بیان الکمال مولا پتر کنیے میں دوئی شادی کر ساں جوانی چڑھ ساں اللہ نے فرمایا تیری عمر 120 سال ہوئے ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے سر دے وال چٹے ہومن بیوی دی عمر 99 سال ہوئے اتو بیوی بانج ہوئے پھر پتر دیویے ایو تا ساڑا کمال ہے یہ تو ہمارا کمال ہے ہون حضرت زکریا نو یقین ہو گیا پتر تے ہونا ہی ہونا ہونا ہی ہونا حضرت زکریا دن مولا کوئی نشانی تو دسیں آ جدہ پتر آمن والا ہوئے تے مین بھی پتہ لگے بھئی ان پتر او کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں کہ سمجھے ہو ساریاں گلوں میں تو نہیں سمجھا کے بیوی گھر دے سینے چے بیوی گھر دے کمرے چے بیوی گھر دے برامدے چے پیغمبر بھی زندہ تے ستا بھی نہیں تے پیغمبر رب کول پوچھ رہا مولا پتر آمن دی کوئی نشانی دسیاں اوے لوگو جیڑا پتر دے آمن دیاں نشانیاں پوچھے او عالم الغیب نہیں ہوندا او عالم الغیب اس نو تو اتنا بھی پتہ نہیں میں پتر کداں آ رہا مولا کوئی نشانی دس اللہ ہی بھائی بڑی نشانی دسی مزہ ہی آ گئی اللہ فرمایا جدا پتر آنا لو سی نا 3 دن پہلے اساں تیری زبان بند کر دیاں جاؤ سورت مریم پڑھو جاؤ تساں ذکر کر سو سبحان اللہ الحمدللہ سب کچھ کر سو دنیا دی کوئی گل نہ کر سکسو نہ کر سکسو جلے زبان ہوئے نا بند تا سمجھیں ترائے دہاڑیاں دے اندر پتر آن اللہ نے مسئلہ سمجھایا جنہاں نو تساں حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ کے پکار رہے ہو انہاں دیاں تا زباناں بھی انہاں دے اختیار وچ نہیں میں چاہواں تے بولن دیواں میں چاہواں تے بولن بھی نہ دے سارے قرآن دا خلاصہ کے نکلیا اوہو فدعوا اللہ پس پکارو کس کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کیوں پکارو قادر جو ہویا کیوں پکارو مالک جو ہویا کیوں پکارو قدیر جو ہویا کیوں پکارو پکارا سنن آلہ جو ہویا پکارو سنن آلہ جو ہویا انکا انت السمیع اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے